من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم صلوات اللہ بالکل خطبہ بھی مختصر اور بغیر تمہید کے میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ ٹھیک 12 بجے مجھے کوشش کرنا ہے نمبر چھوڑ دوں میں پنڈی پھٹیاں سے لیٹ ہو جاتا ہوں آپ کی محبت آپ اچھے انداز میں میرے جملوں کو سن لیتے ہیں اس لیے میں کوشش کروں گا جلدی پڑھوں اگرچہ کتابت کے خلاف ہے جلدی پڑھنا بات سمجھ نہ آئے تو فائدہ نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے آپ کی سماعتیں میرا ساتھ دیں گی اور ہم انشاءاللہ بہتر سے بہتر نتائج تقریر سے نکالیں گے ایک صلوات پڑھیے بڑھیا کل میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی اس موضوع کے تحت اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین یہ آیت حضور اکرم علیہ السلام کی رسالت نبوت ختمی مرتبت اول العظمیت اور اول العمریت پہ تمام انبیاء کو ایمان لانے کا حکم دے رہی آدم میں نے اس کا پورا ترجمہ نہیں کیا لیکن میں نے آپ کو اس کا نتیجہ دے دیا جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ دیا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا ایک وعدہ ہوتا ہے ایک میثاق ہوتا ہے میثاق وہ پختہ وعدہ ہوتا ہے کہ جس سے کوئی مکر نہیں سکتا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین اے نبیو مجھ سے وعدہ کرو کس بات کا میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمہ نبیو میں نے تمہیں تھوڑی سی کتاب دیا تھوڑی سی حکمت دی اور تمہیں نبی بنا دیا تھوڑی سی کتاب
تھوڑی سی حکمت. آج تو مولوی قابو نہیں آتا، کہتا ہے میں مفسر قرآن ہوں. اور اللہ جسے تھوڑی کتاب دے اسے تو نبی بنا دیتا ہے. تو میں نے تمہیں تھوڑی سی کتاب دی ہے، تھوڑی سی حکمت دی ہے، تمہیں نبوت عطا کی ہے. اب تم نے ایک کام کرنا ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. پھر ایک رسول آئے گا اور وہ جو کچھ تم لے کر جا رہے ہو اور میرا پیغام پہنچائے گئے، اس پیغام کی وہ اٹیسٹیشن کرے گا. ہمارا کام ہے اس نبی پر ایمان لانا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس نبی کی مدد کرنا. میں تشریح ایک جملے کی کروں گا، پہلے آپ ترجمہ کہا. تمہارا کام یہ ہے کہ اس نبی پر ایمان لانا، اور دوسرا کام یہ ہے اس نبی کی مدد کرنا. کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ یہ بزرگ کو اٹھا دیں، مجلس سننے آیا، کل کو کہے گا پتہ نہیں کیا مولوی صاحب پڑھ گئے. تمہارا کام ہے نبی پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. کیا اس کا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا. اللہ کہتا ہے اس اقرار کے تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ رہنا. تم بھی گواہ رہنا، میں بھی اس اقرار کا گواہ. سارے نبیوں سے اللہ نے لیا ہے میثاق، اور کہا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین. جملہ رہے گا نہ جائے بھائی، میں علم دے رہا ہوں، میں چٹکلے پڑھ کے آپ کو راضی نہیں کر رہا. اس کو دامن میں رکھو، سنبھال کے رکھو، کام آئیں گی باتیں. اذ اخذ اللہ، اللہ کہتا ہے میں نبیوں سے میثاق لیتا ہوں. دنیا میں اس کائنات میں کوئی ایک وقت، کوئی ایک مقام، کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ اللہ نے اس دنیا میں ان کے آنے کے بعد نبیوں کو جمع کیا ہو. تھکو نہیں بھائی، تھکو، بیدار ہو جاؤ، جملے آ گیا. اس دنیا میں آدم کے آنے کے بعد، نوح کے آنے کے بعد، موسیٰ کے آنے کے بعد، ابراہیم کے آنے کے بعد، اسماعیل کے آنے کے بعد، یعقوب کے آنے کے بعد، یوسف کے آنے کے بعد، جناب عیسیٰ کے آنے کے بعد، زکریا کے آنے کے بعد، یحییٰ کے آنے کے بعد، الیاس کے آنے کے بعد، یونس کے آنے کے بعد، یوشع کے آنے کے بعد، پھر اللہ نے ان کو کیا ہو اکٹھا. پھر اللہ نے ان سے وعدہ لیا جتنے مرضی مولوی اکٹھے کر لو اور ان سے پوچھو بھئی دنیا میں وعدہ لیا ہے اللہ نے یا عالم ارواح میں؟ میں رک گیا ہوں، جان کے رکا ہوں تاکہ نتیجہ دینے میں آسانی ہو. اللہ نے یہ وعدہ جو لیا ہے نبیوں سے دنیا میں آنے کے بعد لیا ہے یا عالم ارواح میں؟ کیونکہ دنیا میں تو اکٹھے آئی نہیں، ایک ایک کر گیا ہے. ایک کم 1,24,000 نبی دنیا میں اکٹھے دیا ہے. تو وعدہ تو لیا عالم ارواح میں، اور جب وعدہ لے رہا تو کہہ رہا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین. عالم ارواح میں آدم کو نبی کہہ رہا ہے. نہیں، میں اس طرح نہیں. آدم ابھی دنیا میں نہیں آیا، اللہ عالم ارواح میں کہتا تو نبی. نوح تو
ابراہیم تو نبی، یوشع تو نبی، یونس تو نبی، زکریا تو نبی، یعقوب تو نبی، عالم ارواح میں اب بھی جو چپ رہے گا اس کی اپنی قسمت ہے، میں جملہ دے چکا ہوں۔ اور ایک کم 1,24,000 نبی عالم ارواح میں نبی ہو سکتے ہیں، میرا نبی 40 سال بعد نبی بنے۔ قرآن پڑھا ہے، قرآن جو کہتے ہو کافی ہے۔ حدیث نہیں پڑھی، حدیث نہیں پڑھی کہ قرآن کی ضعیف ہے، تمہاری مرضی ہے، نہ مانو تو سچی حدیث، نہ مانو مان جاؤ تو ضعیف بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے نبیوں میرے ساتھ وعدہ کرو، میں نے تمہیں کچھ کتاب دی، یہ ہے من کتاب، من کے معنی کچھ، من تمییزیہ، بعض، کچھ چیزیں، کچھ ہی لے لو، کچھ ہی لے لو، مختلف چیزیں۔ اللہ کہتا ہے کتاب بھی میں نے کچھ دی، حکمت بھی کچھ بھی، مکمل کتاب، مکمل حکمت بھی نہیں، اور تمہیں نبی بنا کچھ کتاب۔ اب تھوڑا سا رک گئے، کل میں نے بتایا تھا کہ مولا علی علیہ السلام گواہ ہیں رسالت کے، اور وہاں اللہ نے علی کا نام نہیں لیا۔ پورے قرآن میں اللہ نے علی کی صفات بیان کی، کردار بیان کیا، نام نہیں لیا۔ پورے قرآن اپنا اس نام لیا، اللہ نے اپنا نام لیا قرآن، رسول کا نام لیا قرآن، لیکن جب علی کی باری ہے علی کا نام نہیں لیا، علی کی صفات بیان کیا، علی کا کردار بیان کیا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا علی کے نام بڑے رکھ لے گی، مجھے نام کا علی نہیں چاہیے، مجھے کردار کا علی چاہیے۔ ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ ہے علی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ نبیوں کو کچھ کتاب دی، نبی کی توہین نہیں کرنا بھائی، یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جتنا کام دیا انہوں نے مکمل، توہین نہیں اس میں، اللہ جس کو جو دے۔ علی کو پوری کتاب کہے، نبیوں کو کچھ کتاب۔ اب تیار ہو، جن کے پاس کچھ کتاب ہے ان کی طاقت بتا دو، اور جن کے پاس پوری کتاب ان کی طاقت بتا دو۔ جناب سلیمان علیہ السلام، رب حبل ملک لا ينبغي لآدم من بعدی، اللہ مجھے ایسا
ملک دے جو میرے بعد تو کسی کو دے نہ، قلم توڑ دے، عطا کی قلم توڑ دے، میرے بعد کسی کو ملک ملے نہ۔ اللہ کہتا ہے ہاذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، سلیمان یہ ہماری عطا ہے، اب تیری مرضی ہے، چاہے پاس رکھ لے چاہے اس کو تقسیم کر دے۔ جو عطا ہوتی ہے وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے، مرضی ہے پاس لگا، مرضی ہو تقسیم کر دے، وہ اس کی عطا ہے۔ ایک ہے دے دینا، ایک ہے عطا کرنا۔ دینے کا مطلب ہے چیز دے کے لی جا سکتی، عطا کا مطلب ہے چیز دے دی واپسی نہیں، دے دی۔ اللہ نے رسول کو کوثر دیا نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نبی ہم نے تجھے کوثر عطا کر، دنیا ختم ہو جائے گی یہ کوثر ختم ہے۔ بڑا جملے سے اور لگو، عطا کیا؟ واپسی نہیں، چاہے اپنے پاس رکھ لے چاہے تقسیم کر لے، اسے کہتے عطا۔ خیبر میں علم نبی نے دیا نہیں، تھوڑے بولے ہیں تھوڑے، علم دوں گا نہیں، اوتینا عطا کروں گا۔ اب یہ علم علی کی ملکیت ہے، چاہے اپنے پاس رکھ لے چاہے عباس کو دے دے۔ اب میں آپ کی اس محبت میں موضوع کو چھوڑ رہا ہوں، یہ علم پہ بات ہے، کل پھر یہیں سے شروع کریں، جڑ گئی بات تو پھر آگے نہ جائے۔ اللہ نے صبح و شام کی نمازوں میں، تہجد کی نمازوں میں علی نے جس عباس کو مانگا تھا اللہ نے وہ عطا کیا۔ اللہ نے علی کو عباس عطا کیا۔ جتنے بھی القاب ہیں علی علیہ السلام کے، آج میں صرف 3 پڑھوں، 3 علمدار، قمر بنی ہاشم، غازی۔ پہلے علمدار پہ بات ہوگی تو وہ سب، یہ جو علم لگاتے ہو نا آپ، جس کو آج بھی لوگ جلانے آ جاتے ہیں، اگر یہ کسی حکمران کا ہوتا، کسی جماعت کا ہوتا، یہ بچا رہے۔ یہ ہے اسلام کا علم، یہ وہ علم نہیں جو اچانک نبی نے اٹھا کے علی کو دیا، جو نبی نے اچانک یہاں سے بنا کے دے دیا۔ کوئی بھی جماعت بنتی ہے اپنا جھنڈا رکھتی ہے،
کسی کے پاس ہے تو وہ دکھائے، نہیں تو ہم دکھاتے ہیں۔ ہے کسی کا بات تو پارٹی بنے وہ جھنڈا رکھتی ہے، نون لیگ بنے وہ جھنڈا رکھتی ہے، کاف لیگ بنے وہ جھنڈا رکھتی ہے، تحریک انصاف بنے وہ اپنا جھنڈا رکھتی ہے۔ اسلام بغیر جھنڈے کیا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، تمہارا جھنڈا ایک ملک میں لگے گا اور اس جماعت کے ماننے والے پہ لگے گا۔ علم عباس کا ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی کونا ہو یہ نظر ہے۔ گھر پہ لگاتے ہیں جو عباس کا پنجہ، ہم گھر پہ لگاتے ہیں جو عباس کا پنجہ، اس شیر کی کشت کا نظارہ ہی بڑا ہے۔ ہم مست ملنگوں کو نہیں اوروں کی ضرورت، عباس کے پرچم کا ساتھ۔ سلامت ہوگی میری کاوش پوری، آپ نے پوری توجہ دی۔ اسلام اللہ نے دنیا میں بھیجا، ساتھ اپنا پرچم بھیجا۔ آدم آئے، آدم نے تبلیغ کی، علم اسلام کو بلند کیا، دنیا کے چپے چپے پہ پھرے، علم اسلام کو لے کے گرنے نہ دیا، مگر علمدار نہ کہلا سکے۔ تھک کے سن جاؤ گے آپ کیا پڑھیں گے؟ نوح علم اسلام کا اٹھا کے آئے، علم اسلام کو بلند کیا، پتھروں کے گھیر میں چھپ جاتے مگر علم کو جھکنے نہ دیا، مگر علمدار نہ کہلا سکے۔ علم آیا جناب ابراہیم کے ہاتھ میں، داغ گلزار ہو گئی، علم کو جھکنے نہ دیا، جلنے نہ دیا، مگر علمدار نہ کہلا سکے۔ علم آ گیا جناب موسیٰ کے پاس، کوئی طور پہ علم بلند کیا، مگر علمدار نہ کہلا سکے۔ علم آ گیا جناب عیسیٰ کے ہاتھ پہ، کوئی یقین پہ بلند کیا، مگر علمدار نہ کہلا سکے۔ علم آ گیا حضور کے ہاتھ میں، بلند کیا ہر جگہ، فاران کی چوٹیوں پہ، علمدار خود کو نہیں کہلوایا۔ علم آ گیا علی کے ہاتھ میں، خیبر میں علم دین کا گالا، علمدار نہ کہلا سکے۔ علم آیا عباس کے ہاتھ میں، کوئی اس انداز سے عباس نے اٹھایا، قیامت تک دنیا عباس کو علمدار۔ میں خود حیران ہو جاتا ہوں، میں اور آپ کیا دشمن حیران ہے، دشمن حیران ہے۔ یزید کے دربار میں جب لوٹا ہوا سامان کھولا گیا، اس میں علم بھی تھا۔ اب دیکھیں، میں اور آپ تعریف کریں کوئی بڑی بات نہیں، جو جان کا دشمن ہے، جو عزت کا دشمن ہے، جو مال کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، وہ تعریف کرے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اس نے اٹھایا، پریرا دیکھا، ہر جگہ سے زخمی، تیر لگے ہوئے، تلواریں لگی ہوئی، نیزے لگے ہوئے، زخمی، علم کی چھڑ ہر جگہ سے زخمی، مگر دو ایسی جگہ ہیں جہاں سے محفوظ ہے، اس کو زخم نہیں لگا۔
یزید کہتا ہے یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ اس کی فوج کہتی ہے عباس کے ہاتھ میں۔ میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، سوگ نامہ آل محمد میں نے خود پڑھا۔ یزید 3 بار اٹھا، 3 بار بیٹھا، 3 بار اٹھا، 3 بار بیٹھا۔ ایک جملہ کہتا ہے یا عباس احاکذا یکون وفات اخ لأخی، کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے اتنی بھی وفا کرتا ہے جتنی تو نے کرتا۔ دشمن پھر سن لیں 3 بار اٹھا، جیسی علم کو دیکھا نا، زندہ رہو سلامت رہو، محبت سے آپ سن کے کہا 3 بار اٹھا، کہتا ہے یا عباس احاکذا یکون وفاء الاخ لاخی، کوئی بھائی اپنے بھائی کے ساتھ اتنی بھی وفا کرتا ہے جتنی تو نے کی؟ ہاتھ کٹ گئے مگر وہاں سے زخم نہیں آیا۔ علم زخم تو یہ تو ہے علمدار قمر بنی ہاشم۔ فضائل کا تھوڑا سا بورڈ بناؤ، وہ بات آ گئی تھی، ساتھی اٹھتی تھی، مجھے کہنا کیا لقب ہے؟ بولو بولو، فضائل کا بورڈ بناؤ، میں جملہ کہوں قمر بنی ہاشم۔ قمر کے معنی چاند، بنی ہاشم کا چاند۔ بھائی جہاں سارے ستارے ہوں وہاں چاند کہلوانا آسان ہے، اور جہاں سارے ہی چاند ہوں گھر میں کوئی سارے انپڑھ ہوں، ایک میٹرک کر جائے تو ماں باپ کہتے ہیں یہ گھر کا چاند ہے۔ سارے میٹرک پاس ہوں، اگر کوئی بی اے کر گئے کہتے ہیں یہ گھر کا بولو چاند ہے۔ سارے بی اے پاس ہوں، کوئی ایم اے کر جائے یہ گھر کا چاند ہے۔ سارے ایم اے پاس ہوں، کوئی پی ایچ ڈی کر جائے یہ گھر کا چاند ہے۔ جہاں ابو طالب جیسا چاند موجود ہے، یہاں عبداللہ جیسا چاند موجود ہے، یہاں رسول اللہ جیسا چاند موجود ہے، یہاں علی جیسا چاند موجود ہے، یہاں حسن جیسا چاند موجود ہے، اور تھکو نہیں، زندہ رہو سلامت رہو، یہاں حسین جیسا چاند موجود ہے۔ اتنے چاندوں میں بنی ہاشم کا چاند کہلانا عباس کا کام ہے۔ بس غازی کیوں کہتے ہیں غازی؟ وہ تو شہید ہے، شہید ہے نا کربلا کا، غازی کیوں کہتے ہیں؟ ہم جب بھی بولتے ہیں غازی عباس، کبھی ہم نے شہید کہا ہی نہیں۔ ہمیں اسے غازی پکارنے کے لیے صفین میں جانا پڑے گا۔ 11 سال کا سن، جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو زانو گھوڑے کی گردن کو لگا، زین میں بیٹھتے تھے، پیر رکابوں میں جب رکھتے تھے تو اتنے قد آور تھے کہ پیر رکابوں کے رکھنے کے بعد جو اگلے گھٹنے ہیں، یہ پیروں کے گھٹنے، یہ گھوڑے کی گردن کو لگا، اتنے قد آور۔ 11 سال کا سن،
جنگ ہو رہی ہے، توجہ ہے، جنگ ہو رہی ہے. جنگ کے دوران ایک دم عمر عاص نے چلاکی کی. خیمے لگے ہوئے تھے علی کے فوج کے فرات پر. باپ کی جنگ بھی فرات پہ، بیٹے کی جنگ بھی فرات پہ. باپ کی جنگ بھی، آپ کی توجہ ہٹتی ہے تب مجھے دہرانا پڑتا، میں ایک چہرہ دیکھ کے بات کرتا ہوں. باپ کی جنگ بھی، یہ رکہ سے صفین سے، یہ فرات آ رہا ہے ترکی سے روم سے چلتا ہوا، صفین سے گزرتا ہوا، کربلا سے گزرتا ہوا کہ دجلہ میں جا کر یہ فرات کی جنگ. فرات پہ ہی صفین ہوئی، فرات پہ ہی کربلا. علی اور حسین کی ایک ہی کہانی. فرات پہ جنگ دونوں باپ بیٹے. 72 جنگیں ہوئی ہیں صفین. علی علیہ السلام کو خط لکھا مالک اشتر، مولا ہمارے خیمے تھے فرات پر، رات کو اس نے چلاکی کی. اس نے کہا کہ فرات کا پانی باہر آ رہا ہے. ہم نے خیمے اکھاڑ لی ہیں، اس نے جا کے خیمے لگا دی ہیں. اب ہمارا پانی بند کر، آپ کے حکم کا انتظار. علی کی فوجوں کا بھی پانی بند ہوا. بھائی میں ایک چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ بیدار ہو جائیں. یزید کو ہر بندہ لعنتی کہتا، کوئی امیر المومنین نہ کہتا اگر یزید کے ہاتھ میں کسی کا اسلحہ پکڑایا ہوا نہ ہوگا. یزید کو جو بچاتے ہیں وہ جنہوں نے اسلحہ پکڑایا تھا ان کو بچانے کی وجہ سے بچایا جاتا ہے. یزید کے ہاتھ میں سقیفے کی چھری تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قتل الحسین بالسقیفہ لا بکربلا. حسین سقیفے میں ہی قتل ہو گئے تھے. جیسے پانی بند ہوا، پانی بند ہونے کے بعد مالک اشتر نے خط لکھا، مولا تشریف لائیے، ہمارا پانی بند ہو گیا. دھوکہ دیا انہوں نے. مولا تشریف لائے. مالک اشتر آگے بڑھ کے کہتے مولا اجازت دے، 30,000 کا دستہ دے، صبح سے شام تک کا وقت دے. شامی فوجوں کو شام کے کنارے نہ لگا دوں تو نام مالک اشتر. 30,000 کا دستہ صبح سے شام موقع دے. اور جو میں فضائل جناب عباس کا یہاں پڑھنے لگا ہوں، اگر میں پڑھ پایا، آپ کی سماعت ماشاءاللہ بہت بہتر، میں اپنی کوتاہی تسلیم کر کے پڑھنے لگا. اگر میں پڑھ پایا اس سے بہتر میں فضائل جناب عباس کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. جناب مالک اشتر نے کہا مولا 30,000 کا دستہ صبح سے شام، اگر شامی فوجوں کو شام کے کنارے نہ لگا نام مالک اشتر نے. یہ سن کے جملہ آگے بڑے محمد حنفیہ، زندہ رہو، سلامت رہو، سلامت رہو. اور بیدار مجلہ تشریف فرمایا. چلیے اٹھ والو، میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں. محمد حنفیہ آگے بڑھ کے کہتے بابا 30,000 کا دستہ نہیں اور صبح سے شام بھی 10,000 کا دستہ صبح سے دبئی. شامی فوجوں کا شامیانہ نہ بناؤں. تیرا خون ہی نہیں. 30,000 کا دستہ نہیں، صبح سے شام بھی.
اور اجازت تو دے، دوپہر تک جنگ ختم، فیصلہ کر۔ یہ جملہ اب بھی دیکھتا ہوں نا کون کے انداز سے سن رہا ہے۔ یہ سن کے اپنے بھائی کا دعویٰ جناب عباس آ گیا۔ جناب عباس سلیمان نعرہ حیدری کا مولا چچا مالک اشتر نے بڑا دعویٰ کیا ہے اور یقیناً وہ کر سکتے ہیں۔ بھائی محمد حنفیہ نے بڑا دعویٰ کیا اور وہ کر سکتے ہیں۔ مجھے غلام کو اجازت دے، غلام کو اجازت دے، نہ 30,000 کا دستہ، نہ 10,000 کا دستہ، نہ صبح سے شام، نہ صبح سے دوپہر، حکم تو دے، لڑوں گا اکیلا۔ پہلے سپاہی کا سر قلم کر کے لڑتے 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 آخری سپاہی کا سر قلم کرنے سے پہلے اس پہلے والے کا سر زمین پہ گر جائے تو نام عباس۔ جنگ جیت لی عباس، پانی پہ قبضہ ہو گیا، علی کی فوج پانی پینے لگی۔ ہر بندہ علی کا سپاہی آگے بڑھ کے کہتا عباس مبارک، عباس مبارک، تو نے علی کی پیاسی فوج کو پانی پلایا، عباس مبارک۔ مسائل ختم ہو گیا، یہی یار اس سے آگے مسائل مبارک عباس، تو نے علی کی پیاسی فوج کو پانی پلایا۔ عباس کا سینہ تنا ہوا ہے، کوئی تو موقع ملا ہے نا مجھے بھی تلوار چلا۔ عباس مبارک لیتے لیتے آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں اور دل یہ کر رہا ہے کہ میرا پاپا بھی مجھے مبارک دے، میں مولا سے بھی مبارک دوں گا۔ جیسی عباس قریب پہنچے نا، کیا دیکھا؟ علی کی آنکھیں نہیں سامن کے بعد بابا کو دیکھا نا، آنکھیں برس رہی ہے، ریش مبارک تر ہو گئی ہے اور پانی نیچے گر رہا ہے، آنکھ نیچے گرتے دیکھے نا، عباس گھوڑے سے اترے نہیں، گرے، قدم چوم کے کہتا ہے مولا کس نے رلایا تجھے؟ میں بھی زندہ تو بھی روئے۔
تجھ پہ 11 سال کا سن، اس وقت ہوگی تیری 32 سال کی جوانی۔ آج تو نے میری پیاسی فوج کو پانی پلایا ہے، اس وقت میری فوج پیاسی نہیں ہوگی، پیاسی بھی سکینہ ہوگی، پیاسا بھی اصغر ہوگا، پیاسا بھی حسین کے بچے ہوں گے۔ عباس ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، پانی نہیں لا۔ کبھی تک عباس کہتے ہیں مولا پھر میں زندہ نہیں ہوگا۔ عباس کہتے ہیں مولا پھر میں زندہ نہیں ہوگا۔ کہا نہیں عباس تو زندہ ہوگا، 32 سال کی جوانی ہوگی، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، پانی نہیں پلا سکو گے۔ اس وقت سے لے کر عباس کا ہاتھ ہر وقت قبضہ تلوار پر، پتہ نہیں کب حسین پانی مانگے۔ اور میں پلا نہ سکوں، ہر وقت قبضہ تلوار پر۔ مدینے میں حسین دربار میں گئے، قبضہ تلوار پر رہا۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، قبضہ تلوار پر رہا۔ حسین مکے میں 4 مہینے 5 دن ٹھہرے، قبضہ تلوار پر رہا۔ پتہ نہیں کون سا وقت آ جائے سکینہ پانی مانگے اور میں دے نہ سکوں۔ آ گیا روز عاشور، کتنا مختصر کر دیا میں نے بھائی۔ کہا گیا روز عاشور، سب چلے گئے، اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، اون و محمد چلے گئے، سب چلے گئے، اکیلا عباس۔ مولا اجازت دے، اجازت دے، ایک بار اجازت دے، ایک بار اجازت دے۔ کہا عباس تو میری کمر کا زور ہے، عباس تو میرا ہیلا ہے، تو میرا وسیلہ ہے، عباس تو میری فوج کا علم بردار ہے۔ فنظر یمیناً و شمال، عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب سارے لاشیں دیکھ لیے نا، دیکھ کے کہتا ہے مولا کہاں ہے میری فوج؟ تھک نہیں ہو زندہ رہے، تھک نہیں بھئی، تھک کے نہ سنا کر، یہ روز دن نہیں آتے، قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ میرا یقین ہے آپ کا بھی یقین ہے، جب آپ آنسو گراتے ہیں تو حسین کی اماں گرنے نہیں دیتی، چندو ہے بیٹا۔ حسین کے زخموں کا علاج ہے یہاں سے، میں نے بھی آقا کتنے پہ۔ ابو بصیر رو رہے تھے مجلس میں، آنکھوں پہ رومال رکھا ہوا رو رہے تھے، رومال بھیگ گیا۔ امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں ابو بصیر تو میرے دادا کو روتا کیوں نہیں؟ مولا اتنا رویا رومال بھیگ گیا، اتنا رویا رومال بھیگ گیا۔ کہا اس طرح نہ رو، اس طرح رو جس طرح میری دادی جنت میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ کہا مولا تیری دادی کیسے رو رہی ہے؟ کہا ایک ہاتھ گریبان پہ ہے، ایک ہاتھ سر پہ مار کے کہتی واہ حسینہ، واہ عباسہ، واہ اکبرہ، چیخ چیخ کے رو، میری دادی تیرا رونا پسند کرتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا وہ فوج ہے کہاں جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ میری فوج حوض کوثر پہ میرا انتظار کر، مجھے اجازت دے میں ان کے پاس چلا جاؤں۔ اجازت نہیں، عباس آئے، اجازت میری نہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے۔
بیٹھے ہیں تلوار سے زمین پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں، کون سا ایسا بہانہ ہو کہ مولا مجھے اجازت دے. یہ سوچ ہی رہے تھے، خیمے کے اندر سے سکینہ کے رونے کی آواز. اصغر چارے تو بڑے لگا رہی ہوں، پتہ نہیں میرے چچا کا پانی لائیں گے. میں بار بار جا کے کہتی ہوں، ماتم کر کے جملہ سب پہ ماتم کر کے بار بار چچا کو کہتی ہوں، اصغر تو پیاسا بڑا ہے، پتہ نہیں میرے چچا کب جائیں گے پانی لے کے آئیں گے. عباس اٹھے، کلمے کے اندر آئے، سکینہ کو اٹھایا. سکینہ مشکیزہ کھائے، سکینہ نے مشکیزہ دیا، مشکیزہ کندھے پہ رکھا، سکینہ کو گود میں لیا، علم ہاتھ میں لیا، مولا کی بارگاہ میں آیا. اب میں سمجھا پایا تو اس سے بڑا مسائل. جیسے ہی مولا نے عباس کو اس انداز سے آتے دیکھا، حسین اٹھے، ایک جملہ سکینہ سے کہا، ایک جملہ عباس سے کہا. عباس سے کہا، عباس میں سمجھ گیا تو سکینہ کو کیوں ماتم کرتے ماتمی بیٹھے ہوئے بھائی، ماتمیوں سے بات کر رہا. عباس میں سمجھ گیا تو سکینہ کو کیوں لایا. دوسرا جملہ کہا حسین نے سکینہ سے کہا، سکینہ جس کو آج لڑائی کے لیے بھیج رہی ہے، کل کو جب شمر تماچے مارے گا تجھے عباس بڑے یاد آئیں گے. جب تیری بالیاں بیچی جائیں گی تجھے عباس بڑے یاد آئیں گے. کل کو جب تو اونٹ سے گرے گی تجھے عباس بڑے یاد آئیں گے. واہ بھائی، واہ بھائی، زندہ رہو، سلامت رہو. ہوگی مجلس، آپ نے بڑا گریہ کیا، اس سے زیادہ کیا گریہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے میری اوقات سے زیادہ گریہ کیا. بس میں جملہ سن لیا. عباس آئے، فوجیں ہٹائیں، مشکیزہ بھرا، ہاتھ گیلے ہو گئے. اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ مقام ہوگا، میرا جملہ نہیں. وہ کہتے ہیں جب عباس کے ہاتھ گیلے ہو گئے، عباس نے دیکھا، کہتے ہیں میرے اللہ مجھے شرم آ رہی ہے، حسین سے پہلے میرے ہاتھ بھیگ گئے، جب حسین سے ملوں تو میرے ہاتھ ساتھ نہ. کوئی ادھر سے تلوار، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے. حسین جنگ کرتے آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے، اسی میں مشکیزہ ہے، ایک ہاتھ سے لڑتے چلے آ رہے ہیں. کوشش یہی ہے میں بچوں نہ بچوں، پانی خیمے پہنچ جائے، پانی خیمے پہنچ جائے. حرمت سے جب یزید نے پوچھا نا تیرے پاس 6 تیر تھے، کہاں کا تو نے مارے؟ اس نے کہا 3 ضائع ہو گئے، ایک میں نے اصغر کو مارا، ایک میں نے حسین کو مارا، اور ایک میں نے مشکیزے میں مارا. پانی نہ بہا، عباس کی حسرتیں بہے. اب میں خیمے جا کے کیا کروں؟ جیسی لڑتے آ رہے، ظالم نے ایک وار کیا، ایک ہاتھ کیا، دوسرا وار کیا، دوسرا ہاتھ کیا. جب دونوں ہاتھ گر گئے نا، عباس جھکے ہیں، ایک تیر لگا جو آنکھ میں. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں میں کس انداز میں جملہ کہہ جاؤں. عباس تیر نکالنا چاہتے ہیں، ہاتھ ہیں. آفرین آفرین آفرین. خاتم کر کے جملہ سننا بھائی، تیر نکالنا چاہتے ہیں، ہاتھ ہیں نہیں. آپ بھی جو نہ رویا مسلح پہ دعا کرے، مجھے اتنے مسائل میں بھی آنسو نہیں آتا. جیسی عباس نے تیر نکالنے
کے لیے سر کو جھکایا، دونوں زانو اوپر کر کے تیر ان زانوں میں رکھا، کھینچنا چاہتے تھے کہ ایک ظالم نے گوز مارا، سر شکافتہ ہو گیا، پکارا مولا یاد رکھنی، مولا میرے سرانے پہنچو، حسین کا کمر پہ ہاتھ، الان انکسر الظہری وقلت حیلتی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، حسین آئے، عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، کہا عباس کچھ مان، کہا دونوں آنکھیں خون سے بھر گئی ہیں، مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، میری ایک آنکھ جو بچی ہے اس کو صاف کر، میں دیکھ لوں مظلوم ہوتے کیسے۔ مولا نے سر اٹھا کے عباس کا زانوں پہ رکھا، عباس نے اٹھا کے زمین پہ رکھا، مولا نے سر پھر زانوں پہ رکھا، عباس نے پھر زمین پہ رکھا، تیسری بار مولا جب رکھ رہے تھے عباس اٹھا رہے تھے، مولا رو کر کہتے ہیں عباس میں اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ میری خدمت بھی قبول نہیں، میں اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ میری خدمت بھی قبول نہیں، کہ نہیں عباس میری خدمت قبول نہیں کرتے، کہ نہیں مولا ایسی بات نہیں، مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے جب رسول اللہ دنیا سے گئے، رسول کا سر تھا، علی کا زانو تھا، مولا حسن دنیا سے گئے، مولا حسن کا سر تھا، مولا حسین کا زانو تھا، مولا مجھے پتہ ہے میرے بال بچے کے آپ بھی نہیں،